الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. محبت ذوق سے درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے. اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق سے ہی پیار ہے، پر انسان سے سب سے زیادہ پیار ہے. اپنی بنائی ہوئی چیز سے پیار ہوتا ہی ہے. باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، حکم فرمایا کون فیکون، ہو گئی. جب انسان کی باری آئی تو فرمایا خلقت بیدی، انسان تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تخلیق کی نسبت اپنے دست اقدس مبارک کے ساتھ طرف کی ہے. جب اس میں روح ڈالنے کی باری آئی تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح تیرے اندر ڈالی ہے. اپنی طرف روح کی بھی نسبت کی ہے اور جسمانی تخلیق کی بھی نسبت کی ہے. تو یہ دوہری نسبتوں والی مخلوق انسان ہے. کاش کہ انسان بھی اس نسبت کی لاج رکھ لے، اس کی قدر کر لے. انسانوں میں سے پھر اہل ایمان سے اللہ نے بڑا پیار فرمایا، اور اہل ایمان میں سے سب سے محبوب ترین افراد وہ ہیں جو اس امت کے افراد ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو اللہ نے نسبت عطا فرمائی، اللہ کے نزدیک ساری انسانیت سب اہل ایمان میں محبوب ترین لوگ ہیں. نبی آتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں امتیں دیتے رہے. میں اور آپ اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کریں کہ اللہ نے ہمیں رو کے رکھا. تم ابھی ٹھہرو، تم انتظار میں ہو. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو اللہ پاک نے امت دی. دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے. روح تو ہماری بھی اس وقت پیدا ہو چکی تھی. عالم ارواح میں ہم سب اکٹھے ہی تھے.
پھر کیا وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بھیجا، روک رکھا؟ یہ اس کے پیار کی نشانی ہے۔ یہ اعزازات، یہ نسبت عطا فرمانی تھی۔ اس امت کا خاص اعزاز یہ ہے کہ عمل تھوڑا، ثواب زیادہ۔ آئے بعد میں ہیں، جنت میں پہلے جائیں گے۔ پہلی امتوں کی لمبی لمبی زندگیاں اس امتی کے تھوڑی سی زندگی کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ رب العزت نے انعامات کی بارش کی ہے، وہ انعامات جو پہلی امتوں کو نہیں ملے۔ ان میں اہم ترین نعمت رمضان المبارک ہے۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے، مگر رمضان کے نہیں۔ کسی پر رجب میں، کسی پر محرم میں، کسی پر کس مہینے میں، کسی پہ زیادہ عرصے کے روزے، پھر پر مشقت روزے، 24 گھنٹے کے روزے ان پر بھی تھے۔ رمضان انہیں نصیب نہیں ہوا۔ رمضان اللہ پاک نے خاص اس امت کے لیے چھپا کے رکھا۔ جس طرح عبادت کے دن مختلف امتوں کو ملے، جمعے کا دن کسی امت کو نہیں ملا۔ جمعے کا دن اللہ نے اس امت کے لیے چھپا کے رکھا۔ یہ سید الایام ہے۔ یہ نعمتیں میرے بھائی ہمیں جو میسر ہیں، یہ اس نسبت کی وجہ سے ہیں، ورنہ ہم اور پہلی امتوں کے لوگ اسی طرح گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں۔ سب کے تقاضے ایک جیسے، سب کی ضروریات ایک جیسی، سبھی اولاد آدم ہیں۔ یہ اعزاز اللہ نے اس نسبت کی وجہ سے دیا۔ یہ آیت جو تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے بڑے پیار بھرے انداز میں اس امت کے افراد کو، اہل ایمان کو پکارا ہے، اور رمضان کا تحفہ کس پیار سے دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ ایک اللہ والے نے آمنو کا معنی کیا یا ایھا الذین عاشقوا بی، اے وہ لوگوں جنہیں مجھ سے محبت کا واسطہ ہے، جو مجھ سے عشق کا جذبہ رکھتے ہیں، جو مجھ سے پیار و محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان سے میری بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اس لفظ آمنو میں اتنا مٹھاس ہے، اتنا مٹھاس ہے کہ جس نے ایمان کی حلاوت نہیں چکھی وہ اس مٹھاس کو کیا جانے، اس میں کیا لذت ہے۔ عجب ہے یہ لذت آشنائی، جنہیں اللہ پاک کی آشنائی حاصل ہوئی ہے، وہ آمنو کی لذت کو جانتے ہیں۔ عام آدمی نہیں جانتا۔ عام آدمی سمجھتے ہیں قرآن پاک کا ایک لفظ ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں خطاب فرمایا۔ اتنی بات تو سب جانتے ہیں، مگر اس خطاب کی کشش اور لذت کیا ہے، اس کے لیے میرے بھائی اپنے ذائقوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ روٹی تو تقریباً ہر بندہ کسی نہ کسی درجے کھا ہی لیتا ہے، مگر کھانے کی لذت کسی کسی کو ملتی ہے۔ کوئی لوگ بھوک مٹانے کے لیے کھا لیتے ہیں، کوئی اس لیے کھاتے ہیں یار کمزوری نہ ہو جائے، دل تو نہیں کرتا، بس کھا لیتا ہوں کمزوری نہ ہو جائے۔ یہ میں نے بھی کئی لوگوں سے یہ بات سنی، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ کھانے کو دل تو نہیں کرتا، گھر والے کہتے ہیں میں بھی تھوڑی سی کھا لیتا ہوں کمزوری نہ ہو جائے۔ ایک یہ شخص ہے، ایک دوسرا شخص ہے جو کھانے پہ ٹوٹ پڑا ہے اور بڑے زوردار طریقے سے کھا رہے ہیں۔ دونوں کھانا کھا رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ لذت کے ساتھ کھا رہا ہے، یہ بے لذتی بے رخی سے کھا رہا ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنو کا لفظ سب نے پڑھا اور سنا ہے، مگر اس کی جو لذت ہے یہ وہی شخص جانتا ہے جسے اللہ کی محبت کا چسکا لگ گیا۔ اس لیے بھائی یہ چسکا اگر اٹھانا ہے تو ماحول سے جڑو، ماحول اختیار کریں، اللہ کی محبت والے ماحول میں جائیں گے تو اس لذت کا کچھ ادراک ہوگا، اندازہ ہوگا کہ یہ کیا آج کہا جا رہا ہے، اور اس کا
ایک اہم ترین موقع اعتکاف ہے۔ یہاں بھی آپ کے علم میں ہے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے۔ وہ اعتکاف اللہ کی محبت کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو اعتکاف میں آئیں گے، ابھی سے ارادے کر لیں، اعتکاف میں آئیں تو یا ایھا الذین آمنوا کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا لذت ہے۔ پھر فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے ایسے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ یہ اس پر غور کیا جائے کہ اللہ نے ایسا کیوں فرمایا کہ تم پر ایسے ہی روزے فرض ہیں جیسے پہلوں پر بھی فرض تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ فرماتے، صرف اتنی بات فرما دیتے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، تب بھی بات درست ہے، کامل بات ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اپنی مخلوق کو جو حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ صرف آرڈر نہیں جاری کیا، حکم فرما کے ساتھ یہ بھی فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ماں جب بچے کو دوائی پلانے لگتی ہے تو بچہ انکار کرتا ہے، میں نے نہیں پینی، کڑوی ہوتی ہے، ذائقہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ ماں سمجھتی ہے کہ یہ دوائی اس کے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا مفید ہے۔ اب ماں اس بچے کو سمجھانے کے لیے کیا کہتی، دیکھو فلانے نے بھی پی لی ہے، فلانے تم بھی پی لو، جلدی کرو۔ جو بچہ انکاری ہوتا ہے اس کو آخر میں پلاتی ہے، دیگر بچوں کی دوائی کو دلیل بناتی ہے، دیکھو اس نے پی لیا، تم بھی پیو۔ ایک ضابطہ ہے البلوى اذا عمت خفت، جب آزمائش عام ہو جائے تو آسان ہو جایا کرتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے۔ روزہ چونکہ ایک مشقت والی عبادت ہے، تراویح ایک مشقت والی عبادت ہے، وقتی طور پہ اس میں مشقت آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ وہی انداز اختیار کیا جس طرح ماں اپنے بچے کو دوائی پلاتی ہے، ترغیب دیتی ہے، اس کے فوائد گنواتی ہے اور ماحول کو دلیل بناتی ہے، دیکھو فلانے نے پیے، فلانے نے پیے، تم بھی پی لو، جلدی کرو۔ پھر فائدہ ہی بتاتی ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، تمہاری بیماری جاتی رہے گی۔ اس ترغیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس امت کو عطا فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس انداز میں کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ۔ صرف آرڈر جاری فرما دیتے وہ احکم الحاکمین ہیں، کسی کو دم مارنے کی اجازت نہ تھی، مگر ترغیب دی ہے، ماحول کو دلیل بنایا، پھر فائدہ ذکر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اور ترغیب ایام معدودات، بس چند دن ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، چند دن ہیں۔ اس میں بھی ایک ترغیبی پہلو ہے، پیار کا انداز ہے۔ ایام معدودات، چند دن ہیں، جیسے ماں بچے کو کہتی ہے تھوڑی سی ہے، بس تھوڑی سی پی لو، 1 چمچ ہے، بس زیادہ نہیں، بس 2 چمچ نہیں پلاتی، 3 نہیں، صرف 1 چمچ تم پی لو۔ تو بچے کو اس طرح پیار سے تیار کرتی ہے۔ اللہ پاک نے بھی اس امت کو رمضان کے لیے اس انداز سے، اس پیار سے تیار کیا، ذہن سازی فرمائی۔ ایام معدودات، چند دن ہے، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان نصیب فرمایا، یہ بھی اس کے پیار کی دلیل اور نشانی ہے۔ اگر چاہتا تو ہمیں رمضان سے پہلے موت دے دیتا، کیا کر سکتے تھے؟ یہ راتوں کی عبادتیں، یہ دن کا روزہ، یہ سب اللہ کے پیار کی نشانی ہے۔ انسان اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، لیکن اس میں اللہ کا بڑا پیار ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ ایک روزہ جو اس وقت تقریباً 15-16 گھنٹے پر مشتمل ہے، بظاہر ایک محنت طلب عبادت ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے، لاغری اختیار کرنی ہے۔ اس میں پیار کتنا ہے کہ اس کا اتنا اجر و ثواب ہے
کہ سارے فرشتے، سارے آسمانوں کے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات ایک رمضان کے روزے کا ثواب لکھنا چاہیں، لکھنا شروع کر دیں، لکھتے لکھتے قیامت تک لکھتے رہیں، صرف ایک روزے کا ثواب بھی پورا نہیں لگ سکتے۔ اندازہ لگو اللہ پاک روزے کے ذریعے انسان کو کیا کچھ دینا چاہتا ہے۔ اگر انسان اس طرف توجہ کرے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اس میں کتنا پیار بھر دیا ہے۔ روزہ پیار والی عبادت ہے بھائی، اللہ نے اپنی مخلوق سے پیار فرمایا ہے۔ تراویح یہ پیار والی عبادت ہے، اس کو بوجھ مت سمجھو، اس کو مصیبت مت سمجھو، اس میں کتنا پیار بھر دیا۔ ایک ایک رات میں کروڑوں نیکیاں اللہ پاک اس تلاوت سننے کی وجہ سے تو تیرے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ رات میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، انہوں نے سارے حروف قرآن پاک کے جمع کیے، ضربیں لگائی، رمضان کے فضائل والی روایات کو جمع کیا، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ 60 ارب نیکیاں رمضان المبارک میں انسان کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ 60 ارب نیکیاں، یہ 60 ارب نیکیاں کتنی ہیں؟ پورے سال میں انسان اگر روزانہ ایک ختم قرآن کا کرتا رہے، ایک ختم قرآن کا روزانہ کرے اور پورا سال کرتا رہے، نیکیاں جمع کرو تو وہ بھی 1 ارب کے قریب بنتی ہیں۔ اور رمضان کے ایک مہینے میں، اور پورے مہینے میں بھی نہیں، رات کے گھنٹے، سوا گھنٹے، 1.5 گھنٹے میں 60 ارب نیکیاں نام اعمال میں لکھ جاتی ہے۔ کیا یہ پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کتنا اللہ کا پیار ہے۔ لیکن میرے بھائیو سوچو، اللہ کے اتنے پیار کے انداز ہیں، جو انسان، جو اہل ایمان اللہ کے اس پیار کو قبول نہ کرے، اللہ کو کتنا ناراضگی ہوگی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک دوسرے دوست، کوئی دوست دوسرے دوست کا پیار بھرا پیغام، محبت بھرا سلام اگر قبول نہ کرے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ خامند بیوی کے پیار کو ٹھکرا دے، بیوی خامند کے پیار کو ٹھکرا دے۔ آپ بھی ازدواجی زندگی سے منسلک ہو، بہت سے حضرات اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ دراڑیں زندگی بھر کے لیے پڑ جاتی ہیں۔ بھائی بھائی کی محبت کو ٹھکرا دے، باپ بیٹے کی محبت کو، بیٹا باپ کی محبت کو ٹھکرا دے، بتاؤ دل پہ کیا گزرے گی؟ اولاد والے ذرا سوچے، تمہاری اولاد تمہاری محبت کو اگر ٹھکرا دے، تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ دل سیاہ پڑ جائے گا، نفرت کی لکیریں آ جائیں گی۔ بیٹا چاہے پھر معافی بھی مانگ لے، معذرت کر لے، ہدیے تحفے دے دے، راضی ہو جائیں گے، مگر جو لکیر پڑ گئی ہے وہ ختم نہ ہوگی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ انسان کس بے دردی سے اللہ کے پیار کو قدم قدم پہ ٹھکراتا ہے۔ اور یہ اللہ کا پیار نہیں ہے کہ 5 ٹائم اپنی طرف اللہ بلاتا ہے، او میرے بندے آ جا۔ پورا سال آواز آتی ہے، پورا سال، کبھی یہ آواز مس نہیں ہوئی۔ آپ کسی اپنے پیارے دوست کو دعوت دیں، اس کے لیے کھانے تیار کروائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ محبتوں سے، چاہتوں سے، انواع و اقسام کے کھانے تیار ہیں، دسترخوان چن دیا، پتہ چلا جی دوست نہیں آ رہا، فون کیا جی میں تو نہیں آ رہا۔ بھئی کیوں نہیں آ رہا؟ بس میں نے نہیں آنا۔ بھئی کوئی وجہ بھی کوئی نہیں، بس میں نے آنا ہی کو نہیں۔ بتاؤ تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ میرے بھائیو، رمضان کی اس پیار کو قبول کریں، سب ارادہ کریں کہ تراویح مس نہیں کرنی، ساری تراویح پڑھنی ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ اللہ کے تحفے قبول کرنے ہیں۔ یہ نماز میں آدمی بھول جاتا ہے نا، سجدہ سہو لازم آتا ہے، اس کو بعض حضرات تو اس انداز سے لکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ اس نے چونکہ غلطی کی ہے، اب غلطی کا ازالہ یہ ہے اس پر 2 سجدے ڈال دیے بطور جرمانے کے،
لیکن میں ایک اور بات کہوں گا کہ سجدے میں اگر غور کرو تو یہ جرمانہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا پیار ہے۔ بھولے پر اللہ کا اور پیار آ گیا، تو بھول گیا، اچھا چلو پھر 2 سجدے اور کر لیں۔ یہ 2 سجدے بھی اللہ کا پیار ہے۔ کتنا مہربان رب ہے، انسان خطائیں کر رہا ہے، اللہ اس کو کے ساتھ پیار کا معاملہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ کے اس پیار کو بھی قبول کریں۔ روزے کا اہتمام، تراویح کا خوب اہتمام، لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا مقصود ہے تاکہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے۔ اب یہ تقوی آئے گا کیسے؟ تو رمضان کا جو طریقہ گزارنے کا حدیث پاک میں آیا، قرآن و سنت میں آیا، اس طریقے سے رمضان گزار لیں گے۔ چند دن کا صبر ہے، ایام معدودہ، صبر والا رمضان ہوگا تو تقوی لازمی ملتا ہے، لازمی ملتا ہے، لازمی ملتا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس نسخہ کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جائے یا شفا نہ ملے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہزاروں سال سے آزمایا ہوا نسخہ، اگر نئی شفا مل رہی تو استعمال میں گڑبڑ ہوئی ہے، تبھی ایسا ہوا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ رمضان گزارنے کا طریقہ عرض کیا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔